حضرات، یہ بڑی خوشی کی رات ہے اور بڑا مبارک موقع ہے، اس لیے کہ یہ جو آج کی رات ہے، آج کی رات چشم فلک نے اس کے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اس لیے کہ آج کی صبح کائنات میں وہ پہلا بچہ پیدا ہوا کہ جس کے باپ معصوم تھے، جن کی ماں معصومہ تھی۔ کائنات میں معصوم بچے آئے جن کے باپ معصوم تھے، جو خود بھی معصوم تھے۔ ایسا بھی بیٹا ایک دنیا میں آیا جن کی ماں تو معصومہ تھیں مگر ان کے باپ نہیں تھے، مگر اس چرخ فلک نے امام حسن کی صورت میں وہ پہلا مخلوق دیکھا جن کے باپ علی تھے، ماں فاطمہ زہرا تھیں۔ امام حسن علیہ السلام دونوں طرف سے ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے، خود بھی معصوم، باپ بھی معصوم، ماں بھی معصومہ، نانا بھی معصوم، بھائی بھی معصوم۔ نانا رسولوں کا سردار، باپ ولیوں کا سردار، ماں عالمین کی عورتوں کی سردار، خود اور چھوٹے بھائی جنت کے جوانوں کے سردار۔ یہ امام حسن علیہ السلام کی شان ہے۔ جشن ہو رہا ہے، محفل آراستہ ہے، مداحان اہل بیت، شعراء کرام قصیدے پیش فرما رہے ہیں۔ اس موقع پر میرے والد مرحوم ایک بات فرماتے تھے، مجھے ان کی وہ بات یاد آ رہی ہے۔ دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارے رہبر ہیں الحمدللہ وہ زندہ ہیں، موجود ہیں، لیکن غیروں کے مر گئے، ہمارے زندہ ہیں۔ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ سلام کرتے ہیں، سلام زندوں پر کیا جاتا ہے، مردوں پر سلام نہیں ہوتا۔ وہ سلام نہیں کرتے، ان کے یہاں سلام نہیں ہے، ہمارے یہاں سلام ہے۔ وہ سلام کو بدعت مانتے ہیں، ہم سلام کرتے ہیں۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے سلسلے میں غیر یہ کہتے ہیں کہ وہ تو آئے تھے اور چلے گئے، دنیا سے سدھار گئے، اب نہیں رہے، مر گئے، مگر قول میں اور فعل میں دونوں میں تضاد ہے۔ کہتے ہیں کہ مر گئے، ان کا فعل کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، ان کی آواز کیا ہے؟ مسجدوں سے 5 وقت آنے والی آواز اذان ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب عالم اسلام کی جہالت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، مسجدوں سے کہہ رہے ہو کہ ہیں، کتابوں میں لکھ رہے ہو کہ مر گئے۔ مگر الحمدللہ جنہیں ہم مانتے ہیں وہ کل بھی تھے، آج بھی ہیں۔ جب کائنات کی خلقت ہوئی اس وقت بھی موجود تھے، اور جب کائنات کا بستر لپیٹا جا رہا ہوگا اس وقت بھی موجود ہوں گے۔ مگر اس موقع پر فرماتے تھے والد مرحوم کہ یہ جو محفلیں ہیں، قصیدہ خوانیاں ہیں،
شعراء بارگاہ اہل بیت میں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں، قصیدے پیش کرتے ہیں، قصیدے سناتے ہیں، تو فرماتے تھے کہ یہ قصیدہ یہ ایسی صنف ہے ادب کی، سخن کی ایسی صنف ہے کہ یہ بڑی طوطا چشم ہے، یہ طوطا چشم ہے، ذرا سے میں اپنی نظریں بدل لیتی ہے، ذرا سے میں نظریں بدل لیتی ہے، وہ بس اسی کے ساتھ رہتی ہے کہ جو تخت پر رہتا ہے، یعنی تاجدار کے ساتھ رہتی ہے، جس کے سر سے تاج اتر جائے اس کے ساتھ نہیں رہتی ہے۔ جو تخت سے اتر گیا، معزول ہو گیا، تاج اتر گیا، دنیا سے چلا گیا، اب اس کی مدح میں کوئی قصیدہ نہیں کہتا، کوئی دوسرا تخت پر آ گیا اس کی مدح میں قصیدہ ہوتا ہے۔ جب تک کہ وہ زندہ ہے بادشاہ، اس کی مدح میں قصیدہ ہو رہا ہے، شعراء قصیدے کہہ رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ تخت سے اتر گیا، مر گیا، معزول کر دیا گیا، اب اس کی مدح میں کوئی قصیدہ شاعر نہیں کہتا ہے، جب تک کہ تخت پر ہے تب تک کہ قصیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ قصیدہ کہا جاتا ہے، قصیدے کے لیے ہے، حضرات شعراء موجود ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ قصیدہ کہا جاتا ہے، قصیدہ کہا جاتا ہے۔ ادب میں قصیدے ہیں، تاریخ میں قصیدے ہیں، بے شک ایک وہ قصیدہ ہے جو اہل بیت کی مدح میں ہے، اور وہ بھی قصیدے تاریخ کے سینے میں ہیں کہ جو اور بادشاہوں کی مدح میں کہے گئے، لیکن جو بادشاہ گزر گئے ان کی مدح میں کوئی اب قصیدہ نہیں کہتا۔ مدح اہل بیت میں قصیدے خوانیوں کا اشباع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ بھی سلامت ہے، قصیدے خوانیاں ہو رہی ہیں، دربار بھی سجا ہے۔ اس موقع پر مرحوم ام محترم فرماتے تھے کہ ادب کی دوستی مہنگی پڑے گی، زباں کی چاشنی مہنگی پڑے گی، قصیدہ مدح مولا میں سناؤ وگرنہ شاعری مہنگی پڑے گی، وگرنہ شاعری مہنگی پڑے گی۔ اور ام محترم کے 4 مصرے وہ آپ کی خدمت میں بس عرض کر دوں اور میں اپنی بات کو تمام کروں۔ 4 مصرے یہ ہیں کہ ہیں زیر نگیں کوثر و تسنیم و لبن بھی، ہیں زیر نگیں کوثر و تسنیم و لبن بھی، بے مثل و نظیر ان کو ملے بھائی بہن بھی، حیدر کی شجاعت ہے تو زہرا کا چلن بھی، مشہور ہے کونین میں حیدر کا سخن بھی، سردار جوانان بہشتی ہیں حسن بھی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ اسی کے ساتھ میں اللہ کی سرکار میں دعا کرتا ہوں کہ معبود پالنے والے ہم سب روز محشر اہل بیت کے چاہنے والوں میں، امام حسن علیہ السلام کے چاہنے والوں میں اور ان کے چاہنے والوں میں شمار ہو جن کی وجہ سے کائنات کی خلقت ہوئی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد۔